میڈیکل فیلڈ کے لوگ کیسے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے ویورز، میرے سبسکرائبر، میرے فینز، سب کو السلام علیکم، کیسے ہیں سب لوگ؟ اچھا، اس میں آج آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ بات کرنے والی ہے. آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ آج کل آنے والی، اس سے بھی آنے والی آگے جو دنیا ہے وہ کتنی ترقی کر رہی ہے. کہ آپ کو لوگوں کو پتہ ہے کہ سرجن کیا کیا کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو نہیں پتہ اس چیز کا. سرجن نیو ٹیکنیک لے کے آ رہے ہیں، اور ہمارے لاہور میں الحمدللہ نیو ٹیکنیک آ چکی ہے. پہلے سرجن جو ہوتے تھے ہاتھ سے وہ سرجری کرتے تھے، ہاتھ کے ساتھ آپریٹ کرتے تھے. اب جو ہے نا آپ لوگوں کو روبوٹ کرے گا. جو بھی سرجری کرانی ہوئی روبوٹ کے ساتھ سرجری کی جائے گی، جیسے کہ میں آپ کو دکھاؤں گا یہاں پہ. روبوٹ کے ساتھ ہی سرجری ہوگی، اور آنے والی جو آگے جیسے جدید دور آتا جائے گا، آپ لوگوں کو ہاتھ کے ساتھ سرجری نہیں کروانی پڑے گی، روبوٹ کے ساتھ کرانی پڑے گی، اور جو کہ بہت ہی آسان اور ایزیلی ہے. اور یہ ٹیکنیک بہت ہی کامیاب ہوئی ہے، اور یہ آپ ابھی اس میں دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ اب ہم آپ کو دکھائیں گے کہ پروفیسر محمود ایاز صاحب جو کہ روبوٹک سرجری کے پائنیئرز میں سے ہیں پاکستان میں، بلکہ میں بتاتا چلوں کہ انٹرنیشنلی دنیا میں جو پہلی روبوٹک سرجری پہ امریکہ میں کتاب لکھی گئی، وہ بھی سر کے ایک شاگرد تھے، جو کہ کتاب جو ہے وہ پروفیسر محمود ایاز صاحب کے نام پہ ڈیڈیکیٹڈ ہے. روبوٹس بیسیکلی یہ آپریشن کرتے ہیں، لیکن پروفیسر محمود ایاز صاحب جو ہے وہ کنٹرول کر رہے ہیں اس روبوٹ کو. اور ہم سر سے پوچھیں گے کہ سر یہ آپ روبوٹک سرجری کر رہے ہیں اس وقت، سر کیا بینیفٹ ہے روبوٹک سرجری کا؟ آپ اس سے پہلے لیپروسکوپک سرجری کے بھی پاکستان میں بانی ہیں، اور آپ کو کیا سر فرق نظر آتا ہے روبوٹک سرجری مریض کے لیے کس طرح بہتر ہے کمپیریٹیولی اوپن اور لیپروسکوپک سرجری کے؟ پہلی چیز تو آپ یہ دیکھیں کہ اف یو کین ایکچولی شو دا اسکرین، اگر آپ دکھا سکیں تو یو کین سی کہ کتنی زیادہ میگنیفیکیشن میں آپ کو ایک ایک چیز نظر آ رہی ہے. یو کین ایکچولی سی ایچ اینڈ ایوری بلڈ ویسل، یو کین سی ایچ اینڈ ایوری نرو، ایچ اینڈ ایوری اسٹرکچر وچ یو کین ایکچولی امیجن کہ یہاں پہ ہو سکتا ہے. This is a very delicate area known as Kellett's triangle, and we are trying to do the dissection to the Kellett's triangle. But you can see that the ease with which it is being done, you can very well imagine کہ بہت ہی آرام سے آپ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ انسٹرومنٹس اندر جو ہے یہ ایسے انسٹرومنٹس ہیں جو اندر جا کے بالکل انسانی رسٹ کی طرح اندر جا کے مڑ جاتے ہیں، اور بالکل ایسی کام کرتے ہیں جیسا انسان کی جو ہے نا رسٹ یا کلائی اندر کام کر رہی ہوتی ہے. اس طرح خم کھا لیتی ہے، اس طرح مڑ جاتے ہیں، جس اینگل پہ آپ اس کو لے کے جانا چاہیں آپ لے جاتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں بہت آسانی ہوتی ہے آپریشن کرنے کی. انسٹرومنٹس کا کوئی ڈیزائن اس طرح کا ہے کہ آپ بہت ہی آسانی سے اندر جا کے نارملی جو میں ابھی آپ کو اگر آپ غور سے دیکھیں جو گال بلیڈر کا ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے، نارملی آپ لیپروسکوپک سرجری میں اوپن سرجری میں گال بلیڈر کی اس طرح بالکل پشت پہ جا کے اس کا معائنہ نہیں کر سکتے، اور ہمیں یہاں پہ اس لیے جانا پڑتا ہے کیونکہ سب سے جو سیف طریقہ ہے گال بلیڈر کی سرجری کرنے کا، اس کی جو پہلی اسٹیپس میں سے ایک ہے کہ آپ کو اس کی بیک سائڈ پہ جا کے تو ساری ڈسیکشن کرنی پڑتی ہے. سو یو کین ویری ویل سی ہم کتنی آسانی سے ایز کے ساتھ یہ ساری ڈسیکشنز کر رہے ہیں، اینڈ اٹ از ویری ایزی. نمبر 1. نمبر 2 اس میں یہ ہے کہ آپ کو ڈیپتھ پرسیپشن بہت اچھی ہوتی ہے. ڈیپتھ پرسیپشن سے مراد ہے کہ کسی چیز کو آپ پوری اس کی گہرائی کا اندازہ کر سکیں کہ آپ کے ہاتھ سے یا آپ کی آنکھ سے کتنے فاصلے پہ یہ انسٹرومنٹ. اب لیپروسکوپک سرجری کے اندر یہ جو ڈیپتھ پرسیپشن کی جو فیسلٹی ہے، یہ چونکہ 2D ویژن ہوتی ہے اور 3D ویژن آپ کے پاس نہیں ہوتی، تو اس لیے ڈیپتھ پرسیپشن آپ کے پاس نہیں ہوتی. تو سب سے بڑا جو ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ بیٹر ویژوائزیشن، یعنی کہ آپ کو جو دیکھنے کی صلاحیت ہے مختلف اسٹرکچرز کی وہ بہت بڑھ جاتی ہے، اور آپ ہر اینگل پہ اس کو گھما لیتے ہیں، ہر اینگل سے مختلف سائڈوں سے اس کا جا کے معائنہ کر سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ نارملی یہاں پہ ہمیں جا کے تو دیکھنا اور اس کو اس اینگل کو ڈٹرمن کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس ایز کے ساتھ میں اس کو بڑے آرام سے کام کر رہا ہوں، اور بہت ہلکی ہلکی ہاتھ کی موومنٹس کے ساتھ. کوئی آپ کو ہاتھ کی کوئی بڑی موومنٹ نہیں کرنی پڑتی، بہت ہلکی ہلکی ہاتھ کی موومنٹس کے ساتھ. اور دوسرا ہم دیکھیں خاص چیز ہم نے دیکھی ہوگی کہ میرے انسٹرومنٹس کے اندر آپ کو کہیں ٹریمر نظر نہیں آ رہا. آپ جتنے بھی باصلاحیت سرجن ہوں، وقت کے ساتھ ساتھ ایک ایسا ٹائم ضرور آتا ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں لرزش آ جاتی ہے، نون ایز ٹریمرز. تو یہ ٹریمرز جو نا سرجنس کے لیے کام کرنے میں بڑی رکاوٹ بنتے ہیں. تو اب دیکھیں جس طرح نئی طرح کے سرجن ہیں جو کہ 60 سال سے زیادہ ان کی عمر ہو گئی ہے، ان کے تو ہاتھ میں ٹریمرز آنے ہی آنے ہیں. لیکن یہ ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے کہ یہ جو روبوٹ اور ہیومن انٹرفیس ہے جہاں پہ میں بیٹھ کے کام کروں، اگر آپ میری کلائیوں پہ اپنے کیمرے کو فوکس کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو میرا روبوٹ اور ہیومن انٹرفیس ہے جہاں پہ میں کام کر رہا ہوں، یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے میرے ہاتھ کے تمام تر ٹریمرز جو ہے نا یہ ختم کر دیتا ہے. تو میرے لیے پریسیجن ڈسیکشن کرنا، یعنی کہ بہت اچھے طریقے سے کسی چیز کو ڈسیکٹ آؤٹ کرنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے. اگر آپ دیکھیں اس وقت میں جب سے میں نے دیکھی ہے، اور یہ میرے استاد بھی ہیں اور ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. یہ میں نے جب سے دیکھی، اور یہ سینئر ڈاکٹر صاحب ہیں یہ کر رہے ہیں، تو میں نے نوٹ کیا ہے کہ ہمارا پاکستان کے پاس بہت سارا نالج ہے الحمدللہ، لیکن یہ ہے کہ کچھ ایسے یہاں کے لوگ ہیں وہ اس چیز کو کھا رہے ہیں، یہ وہ کر رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے ملک ترقی نہیں کر رہا. ہمارے ملک میں بہت سے لوگ مطلب کامیاب
کامیاب ہو رہے ہیں نیو ٹیکنیک کے ساتھ، جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہے۔ اب انشاءاللہ آتے آتے آگے جو نیو ٹیکنیک ایجاد ہونی ہے وہ اس سے بھی بہتر انشاءاللہ ہوتے جانے ہیں۔ آپریٹ اس کے ساتھ روبوٹس کے ساتھ ہی ہو گئے اور انشاءاللہ جدید دور آتا جائے گا۔ آپ دیکھیں اور اس میں خود بھی نالج لیں کہ ماشاءاللہ کتنا آگے پاکستان نکلتا جا رہا ہے۔